بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دوسرا لیسن پڑھیں گے، جوان نافرمان و مادر۔ یہ سعدی شیرازی کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نظم کا ترجمہ کریں، پہلے ہم سعدی شیرازی کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، جانیں گے کہ وہ کون تھے۔ حالات زندگی۔ سعدی کا نام مشرق و مغرب میں ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں ہے، اور جب اخلاق اور دانائی کی باتوں کا کہیں تذکرہ ہوتا ہے تو از خود سعدی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعدی دانائی کی کتنی بڑی کنجی ہے جس سے دانائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ شیخ مشرف الدین بن مصلح الدین سعدی شیرازی 1175 عیسوی میں تولد ہوئے اور 1229 میں دائے اجل کو لبیک کہہ گئے۔ سعدی ایک علمی اور دیندار گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ نے بچپن میں اپنے والد صاحب سے کافی علمی استفادہ کیا اور آپ کے والد آپ کی جانب خاصی توجہ دیتے تھے۔ پھر جب امتحان کی گھڑی آئی تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور زمانے کے مختلف پہلوؤں نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آپ نے اپنا تخلص اتابک ابو بکر سعد بن زنگی کی مناسبت سے رکھا۔ آپ کے دانائی کے موتی یعنی بوستان سعدی اور گلستان سعدی شہزادہ سعد کے نام ہی معنون ہے۔ سعدی کا بچپن شیراز میں گزرا، جوانی میں بغداد گئے اور مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ آپ کے ایک استاد عبدالرحمن ابن جوزی تھے۔ تعلیم و تربیت کے بعد سعدی نے عراق، عرب، شام، حجاز اور دوسرے مقامات کے سفر کیے۔ 7ویں صدی ہجری کے وسط میں لگ بھگ آپ شیراز لوٹ آئے اور باقی عمر وہیں بسر کی۔ شیراز میں آپ کے مزار کے گرد وسیع مقام کو اب سعدیہ کہا جاتا ہے۔ سعدی نظم و نثر کے بے بدل استاد تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہر طبقہ میں مقبول عام رہی ہیں، دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئے ہیں۔ گلستان اگرچہ نثر میں لکھی گئی ہے لیکن نظموں سے اسے اس طرح آراستہ کیا گیا کہ انسان جیسے دانائی کے باغ میں داخل ہوتا ہے۔ آپ کی دوسری تصانیف میں مجالس پنجگانہ، تقریرات، رسالہ عقل و عشق نثر میں ہے۔ نظم میں مثنوی، قصیدے، عربی فارسی قطعات، رباعیات، ترجیع بند، تراکیب بند اور غزلیات کے چند مجموعے غزلیات قدیم وغیرہ ہیں۔ سعدی کی کتاب بوستان فقط عشق ہے۔ آپ کا کلام آسان، پرلطف اور فصیح و بلیغ ہے۔ آپ نے تصوف کے مضامین بھی قلم بند کیے ہیں لیکن توحید میں دوسرے صوفیوں کی طرح بگاڑ پیدا نہ کیا۔ اخلاق، پند و نصیحت کا دل پذیر مجموعہ ہے۔ آپ نے آسان الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بوستان فردوسی کی شاہ نامہ کی رزمیہ بحر میں لکھی گئی ہے۔ آپ کی تصانیف اخلاق کا پیکر ہے۔ جوان نافرمان و مادر، یہ نظم کا عنوان ہے۔ جوانی سر از رائے مادر بتافت۔ ایک جوان نے اپنی ماں کی رائے سے، مرضی سے، کہنے سے سر تافت، منہ موڑا۔ دل درد مندش بے آزر بتافت۔ دل درد مندش یعنی اپنی ماں کے درد مند دل کو، اس ماں کے درد مند دل کو بھی آزر بتاف، آگ لگائی یعنی تکلیف پہنچائی۔ جو بیچارے شد، جب وہ بیچارہ ہوئی، جب اس کو کوئی چارہ نہ رہا، پیشش آورد مہد، تو اس نے اپنے بیٹے کے سامنے پنگوڑا لایا، مہد لایا۔ کیا یہ سست مہر فراموش عہد، کہ اے اب محبت کو بولنے والے، کمزور محبت والے، فراموش عہد، اے اپنے عہد کو بولنے والے۔ نہ گریان و درمان دہ بودی یا خورد،
کیا تم رویا نہیں کرتے تھے؟ کیا تم درماندہ نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا تم چھوٹے نہیں تھے؟ کیا تم خرد نہیں تھے، بچے نہیں تھے؟ یعنی تم ایک زمانے میں رویا کرتے تھے، درماندہ بھی تھے، یعنی کافی چھوٹے ہونے کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے، خود کھا پی نہیں سکتے تھے، اور چھوٹے بھی تھے کہ شبہ ز دست تو خوابام نبرد، کہ راتوں کو تمہاری وجہ سے ز دست تو، تمہاری وجہ سے خوابام نبرد، مجھے نیند نہیں آتی تھی یا میں نیند نہیں کر پاتی تھی۔ نہ در مہد نیروئی حالت نبود، کیا تم مہد میں پنگوڑے میں نہیں ہوا کرتے تھے اور تمہارے پاس نیروئی حالت نبود، تمہارے پاس طاقتور حالت نہ تھی؟ مغص راندن، مکھی کو بھگانا، مکھی کو ادھر سے ادھر کرنا، از خود مجالت نبود، تجھ میں اتنی مجال نہ تھی کہ تم مکھی کو بھگا سکتے تھے۔ تو آنی کی از ایک مغص رنجئی، تم وہی ہو آنی کہ از یک مغص رنجئی، ایک مکھی سے رنجئی تکلیف پہنچتی تھی، تمہیں تکلیف پہنچاتی تھی ایک مکھی، کہ امروز سالار و سرپنجئی، کہ آج تم بڑے سالار سپاہی بن گئے ہو، امروز آج سرپنجئی، آج تم بڑے آفیسر بن گئے ہو، سرپنجہ بن گئے ہو، آج تم کئی لوگوں کے بڑے بن گئے ہو، اس لیے میری مرضی یا میری بات کو مانتے نہیں ہو، میری باتوں کو ٹالتے ہو۔